الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان بہت ہی خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اور صالح عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور صبر کرتے رہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من حب، جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ ناچیز ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ اللہ پاک نے اس ناچیز کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ مسلمانوں جاگو۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں جاگو، غفلت سے جاگو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کہ جس طرح سے ابھی اس ناچیز نے، اس فقیر نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ عصر پڑھی کہ اللہ پاک کو ضرورت تو نہیں تھی کہ وہ قسم کھاتے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس سورت کے اندر قسم کھائی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بہت ہی خسارے میں ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اور صالح عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور وتواصوا بالصبر اور جب ان کو حق بات تلقین کرنے میں، صراط مستقیم پر چلنے میں کوئی پریشانی مشکلات آتی تو وہ اس پر صبر کرتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر نفسا نفسی کا اور ہم میں کتنی غفلت اور سستی اور کاہلی بھر گئی ہے کہ ہم جو ہے نا دین سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس ناچیز نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بھی پڑھی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من حب، یعنی جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم اپنا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم جو ہے نا اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کی، ہم صحابہ اکرام سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم کتنا صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، یا ہم آج موجودہ دور کے اندر جسے ہم ایڈوانس دور کے اندر کہتے ہیں، بڑا ہمیں شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں۔ ایڈوانس نہیں ہوتے جا رہے بلکہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، یعنی اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا مرنے کے بعد وہ اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ مسلمانوں میں ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے مقصد یہ نہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ جنتی ہو جائے گا اور وہ اس کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو بس وہ بغیر کسی محنت و مشقت سے آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ چاہے انسان مسلمانوں میں رہے یا ہندوؤں میں رہے، کہیں بھی رہے، لیکن اسے ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت کرنی ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر اس سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا کافر کو مخاطب نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر براہ راست انسان کو اور لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بے مقصد نہیں بھیجا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ آج موجودہ دور کے اندر ہم جسے ایڈوانس کہتے ہیں، ایڈوانس نہیں ہے بلکہ یہ ہماری دین سے دوری کا ذریعہ ہے۔ آج موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہماری نوجوان نسل
تو اپنی جانب ہے ہی ہے، یعنی گمراہی کی طرف غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے نا غفلت کے اندر پڑتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ موت کا کوئی وقت نہیں پتا کسی کو کہ کس وقت کس کی موت آ جائے گی۔ مجھے بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور ہم اپنی زندگی کا پورا یعنی جو ہے محاسبہ کر کے اپنی زندگی کو ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ آیا ہماری زندگی جیسے مسلمانوں کو گزارنی چاہیے ویسے گزار رہے ہیں، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے ہماری زندگی ویسے گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے؟ تو موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا ہم نے یہود و نصارہ کی اور کفار و مشرکین کی جو ان کی روایتیں ہیں اور جو ان کے تہوار ہیں ان کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہم آج کے دور کے اندر سالگرہ بھی مناتے ہیں، ہم آج کے دور کے اندر ہے بعض لوگ جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے بھی منا رہے ہیں، اور ہم لوگ جو نا یہود و نصارہ مشرکین اور کفار کی جو رسومات ہیں ان کو اپناتے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بہ دن ہم مسلمان جو ہیں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بےہودگی جو ہے ہم سے زیادہ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ موجودہ دور کے اندر مارکیٹوں کے اندر نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ جینس کی پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، ٹی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، اور ماں باپ جو ہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ کپڑے خود اپنی مرضی سے دلا رہے ہیں۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ یعنی ماں باپ لے جا کے اپنی جوان بچیوں کو ایسے کپڑے دلا رہے ہیں جو کہ شریعت کی روح سے پہننا حرام ہے۔ ایسا لباس پہننا حرام ہے جس سے عورت کی حیت چھل کے، ایسا چست کپڑا پہننا عورت کے لیے حرام ہے کہ جس سے اس کی حیت چھل کے اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں ہوں، اس سے زنا کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے مل گیا ہے، اور رمضان المبارک کے 15 روزے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور 16واں روزہ جو ہے وہ ہونے کو جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات محض اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک ہم سب کو کل مسلمانوں کو عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی کلی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو دائمی طور پر صراط مستقیم پر قائم فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک دائمی ایمان کامل عطا فرمائے، کیونکہ مسلمان جو ہے اس کے لیے خاتمہ بالایمان ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں یہودیوں اور نصارہ مشرکین اور کفار کے رسومات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو یعنی جس طرح سے وہ مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے تھے وہ اپنی سازشوں میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے ذریعے، انہوں نے موبائل کے ذریعے اور دوسری یعنی چیزوں کے ذریعے اپنی جو رسومات ہیں وہ ہم مسلمانوں میں داخل کر دی ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں ان رسومات پر عمل کرنے کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے محبوب کے راستے کو چھوڑ کر ہم جو ہے نا ان کی رسومات کو اپناتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا دن بہ دن دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے یہ بات دنیا کے اندر بھی خطرے کا باعث ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے اس کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک ہم سب پر مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی، پوری تراویح پڑھنے کی، اور پوری معنوں میں اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پتہ نہیں کہ اگلے سال کے رمضان المبارک ہمارے نصیب میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج موجودہ دور کے اندر ہمیں جو ہے نا ان تمام یہود نصارہ مشرکین اور کفار کی جو سازشیں ان کو ناکام کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ ہم ان کی رسومات کو چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے کی عادت بنائیں، اور نماز کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور دن میں کم سے کم 1 مرتبہ استغفار کی پوری تسبیح پڑھنے کی جو ہے پوری کوشش کریں، اور 1 تسبیح یعنی 100 دانے تسبیح کے کم سے کم درود شریف ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر
10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہمیں صرف قائلی سستی کو چھوڑنے کی دیر ہے کہ ہم اللہ سے سچے دل کے ساتھ اس بابرکت مہینے سے پورے یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے نادم ہوتے ہوئے سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں۔ ماضی میں جو گناہ ہو چکے، شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر بیٹھا ہے کہ تیری نعوذ باللہ مغفرت ہو نہیں سکتی۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ گناہ کر کر کے سمندر کے جھاگ کے برابر یعنی اگر آپ گناہ کریں اور آپ اتنے گناہ کریں کہ ساتوں زمین اور آسمان آپ کے گناہوں سے بھر جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک لمحے بھر میں اگر آپ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو لمحے بھر کے اندر معاف فرما دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں جلد سے جلد اپنا محاسبہ کریں اور اللہ کے پیارے اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں اور علماء اکرام اور علماء حق جو اس دنیا میں موجود ہیں، ہمیں ان کی صحبت زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو اور ہمیں عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو، کیونکہ آج کے دور کے اندر ہم دنیا کی یعنی محبت ہمارے اندر اتنی رچ بس گئی ہے کہ ہم جو ہے نا دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ دینی معلومات ہمیں ہے ہی نہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے اور نہ روزہ رکھنے پر کتنا عذاب ملے گا، اور کیا کہتے ہیں تراویح پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے اور تراویح چھوڑنے پر کتنا عذاب ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اور حقوق العباد کے معاملے بھی ہم نے جو ہے نا اپنے پش کے پیچھے ڈال دیے ہیں اور حقوق العباد کا بھی ہم بالکل لحاظ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ جب کسی قوم کے اندر یقین مانے جب بےہودی کے عناصر حد کو تجاوز کر جاتے ہیں تو بس یقین کریں کہ اللہ کا عذاب آنے کے اندر کوئی دیر نہیں، ہمیں بچنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ 1443ویں ہجری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ کس وقت اللہ کے حکم سے قیامت قائم ہو جائے اور اللہ کا سامنے ہماری پیشی ہو جائے۔ پھر سوچئے کہ اس دن کیا بنے گا، کیا منہ دکھائیں گے اللہ پاک کو۔ چند دن کی زندگی، 60 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی زندگی کے لیے ہم ہمیشہ کی جو دائمی زندگی، آخرت کی زندگی کو ہم ٹھوکر مار رہے ہیں اور دن بہ دن ہم اللہ کی نافرمانی میں حد کو تجاوز کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی سر عام کر رہے ہیں۔ یعنی مسلمان جو ہیں بالکل بےہودی کی بالکل اپنا چکے ہیں کہ یعنی کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ آج کل لڑکیوں کے اندر، لڑکوں کے اندر کوئی حجاب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا مخلوط تعلیمی نظام بھی جاری ہے۔ یہ بھی یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے کہ بے پردگی بالکل ختم کرتے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو آپ دیکھیں موجودہ دور کے اندر مسلمان جو ہیں اپنی نگاہوں کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں کے ذریعے جو ہے ٹی وی کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور مختلف چینل کے اوپر جو ہے نا بےہودہ قسم کی موویاں دیکھتے ہیں اور مارکیٹوں میں گھوم کر جو ہے یعنی اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، نامحرم لڑکیوں کی طرف بے حجاب ہو کر دیکھتے ہیں، اور بالکل یعنی کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ نہ لڑکی کوئی شرم محسوس کرتی ہے نہ لڑکے کوئی شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور آج کل جو ہے یہ یوٹیوب اور کیا کہتے ہیں مختلف موبائل والے جو ہیں یہ آپ کو بینیفٹ جو دیتے ہیں کہ آپ یہ پیکج کر لیے، رات بھر لڑکا اور لڑکیاں جو ہے نامحرم ایک دوسرے سے پوری رات جو ہے ایک دوسرے سے فالتو لغویات اور بے شرمی کی باتیں موبائل پہ پیکج کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں انسان کی زندگی جو ہے یہ چند دن کی ہے اور دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو آپ یہاں پر بوئیں گے وہی پھل آپ کو آخرت کے اندر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی زندگی اپنی پوری اللہ کی نافرمانی میں گزارے اور آخرت کے اندر وہ توقع کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے اور وہ بآسانی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یقین کیجئے آپ اگر پوری زندگی بھی
پوری زندگی بھی بے رہا عبادت کریں اور ہر وقت آپ سجدے کے اندر رہیں تو اس کے باوجود بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں، کیونکہ کوئی بھی شخص اللہ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے تو اعمالی اس لائق نہیں ہے، ہمارے تو کرتوتی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ ہمارے دل میں تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ہم تو موت کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ہمیں 500-600 سال زندہ رہنا ہے، جبکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ لوگ آج دنیا بنانے میں لگے پڑے ہوئے ہیں، ایک گاڑی ہے تو 2 بنانا چاہتے ہیں، کسی کا ایک گھر ہے تو دوسرا گھر بنانا چاہتا ہے، بس حرام حلال یہ ہر چیز کو چھوڑ بیٹھے ہیں، نہ کس طرح سے کمانا ہے، کس کی حق مارنا ہے، کس طرح سے حرام روزی کما رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم کھاؤ پیو حلال اور طیب، یعنی حلال ایک علیحدہ چیز ہے اور طیب ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی یہ دونوں میں بہت فرق ہے کہ روزی آپ مثال کے طور پر کسی سرکاری محکمے میں یا کہ پرائیویٹ محکمے میں آپ نوکری کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی آپ نوکری ہے، وہاں سے جو آپ کو 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے اور آپ باقاعدہ پوری پابندی کے ساتھ اور تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے اگر اپنی نوکری کو پورا کرتے ہیں تو آپ کی روزی تو حلال ہے، لیکن وہ روزی حلال لینے کے بعد جب آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور اس تنخواہ سے جا کے آپ کو کوئی غیر طیب چیز خریدتے ہیں، مثال سے کسی ہندو کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور جو ہے آپ اس کا گوشت خریدتے ہیں، اور آپ کسی ہندو کے ہاتھ سے یا کسی نان مسلم کے ہاتھ سے ذبح کی ہوئی مرغی خریدتے ہیں جو کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح نہیں کرتا، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہے، اور وہ آپ کی حلال کی کمائی سے آپ نے جو ہے پھر حرام یعنی گوشت خریدا اور وہ خرید کر لے جا کے آپ نے کھایا، تو اس سے غیر طیب رزق جب آپ کے پیٹ کے اندر جائے گا تو پھر آپ کو نیک اعمال کرنے میں بہت کاہلی اور سستی ہوگی، اور شیطان بھی آپ کے اوپر بہت جلدی جو ہے وہ قابض ہو جائے گا، آپ کو اپنے ہتھ کنڈے میں فوراً لے لے گا، کیونکہ حلال اور طیب روزی یعنی یہ دونوں بہت اہم چیز ہیں، یعنی ہماری زندگی کا جو دار و مدار ہے، ہماری جو زندگی چل رہی ہے وہ رزق کے اوپر چلتی ہے، کیونکہ انسان کے لیے رزق حلال کمانا بہت ضروری ہے، اور طیب روزی یعنی طیب رزق کھانا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اس کو جو ہے مزہ آئے اور اللہ کے فرمانبردار بنے، کیونکہ جیسا رزق آپ کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے اثرات بھی آپ کے اوپر ویسے ہی پڑیں گے۔ آج موجودہ دور میں میرے بہت سارے مسلمان بھائی اور بہت ساری میری مسلمان بہنیں جو ہیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے بڑی نافرمان ہے، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان بھائی ہمارے اس بات پر غور نہیں کرتے، نماز پڑھنا تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حلال کمانا ہے، اور طیب جو ہے وہ اپنے بچوں کو خود بھی طیب رزق کھانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی طیب رزق کھلانا ہے، تاکہ آپ کے فرما بردار بچے جو ہیں وہ آپ کے فرما بردار بنیں، کیونکہ جب آپ ان کو حرام کھلائیں گے اور ان کو غیر طیب رزق کھلائیں گے تو پھر آپ سوچئے کہ وہ کیسے آپ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں، جب آپ اللہ کے خود فرما بردار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ حرام مت کھاؤ اور آپ خود حرام کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ غیر طیب رزق مت کھاؤ، اور آپ جو ہے نا دوستی ہم نے پالی ہوئی ہیں یعنی یہود و نصارہ کفار و مشرکین کے ساتھ اور نان مسلم لوگوں کے ساتھ، اور جو بد عقیدہ قسم کے جو لوگ ہیں جو نعوذ باللہ شرک کے اندر غلو کر گئے، حد سے تجاوز کر گئے، ان کے ساتھ ہم نے دوستیاں پالی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا ہم کو کھلا رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، پاک اور طیب اور حلال کھائیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی اور آپ کو عبادت کرنے میں ایک سرور محسوس ہوگا، اور صحیح معنوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ فرما بردار بندے بن سکیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، آج ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب جو نا حساب کتاب کا دن ہوگا
اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ روز حشر کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آج کے دن کسی شخص کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ تم کرتے تھے اسی کا بدلہ پاؤ گے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، اور اہل جنت وہاں پر شغل اور خوشیاں مناتے ہوں گے۔ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، اور اہل جنت وہاں پر اپنی بیویوں کے ساتھ سائے میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، پھر رحمان پروردگار کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا اور حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، ہماری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ موجود ہے اور ابھی اس بابرکت مہینے کی ساتیں باقی ہیں، تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم کو ملا ہوا ہے، اور اب دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس تیسرے عشرے کے اندر جو ہے طاق راتیں آئیں گی، 21، 23، 25، 27، 29، یہ طاق راتیں جو ہیں ان کی صحیح معنوں میں قدردانی کیجیے اور رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ گڑ گڑا کے یقین مانے، اللہ سے دعا مانگ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے تمام یعنی ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو شخص گناہ کے بعد تائب ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اور صالح عمل کرتا رہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور وہ بڑا بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کل مسلمانوں کو اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک مرتے دم تک ہم سب کو مایوسی، کفر، شرک، بدعت، منافقت، کینہ، بغض، غیبت، جھوٹ، ریاکاری، تکبر، حسد، غصہ، پیشاب کے قطروں سے اور تمام یعنی معصیت کے کاموں سے، تمام گناہوں سے اللہ پاک مرتے دم تک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جو لوگ اس مہینے کے اندر مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی صحیح کو، ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اللہ پاک مجھ سمیت، میرے بیوی بچوں سمیت کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، جن و انس کی اللہ پاک ہم سب کی کلی مغفرت فرما دے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کو بنا لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ کو، کل مسلمانوں کو موت سے پہلے اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے اور دشمنوں کے شر سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک تا قیامت تک ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نان مسلم لوگ ہیں، جو بھی یہود و نصارہ کفار مشرکین ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت ہے تو تو سب سے بڑھ کر ہدایت دینے والا ہے، یا اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اور اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ اپنے دین کے دشمنوں کو، ان کو صفائے ہستی سے مٹا دے، ان کے نام و نشان کو مٹا دے۔ اے اللہ ہماری توباؤں کو قبول و منظور فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری دنیا کے اندر اے اللہ شریعت محمدی کا نفاذ فرما دے، پوری دنیا میں اپنے پسندیدہ دین اسلام کا نفاذ فرما دے۔ اے اللہ ہم کو، ہمارے بیوی بچوں کو، کل مسلمانوں کو دین کا داعی بنا، اور ہم
سب کی زندگی بھر کی تمام عبادات کو جو ہم نے تیرے فضل و کرم سے کیے یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرما. ان میں جو کمی کوتاہی غلطی اس کے لیے ہم کو معاف فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے. اے اللہ ہم سب کو تو اپنا بنا لے. اے اللہ میرے جن مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں اس فقیر کو اس لائق سمجھ کر دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز مرادوں اور دعاؤں کو یہ فقیر تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یا اللہ ان سب کی تمام جائز مرادوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما اور سب کی تمام جائز مرادوں کو قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.